وہ آواز واقعی کسی کان کی محتاج نہیں تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو انسان کے اندر اس وقت جنم لیتی ہے جب وہ خود کو سمجھانے سے تھک چکا ہو، جب دل دلیل مانگنا چھوڑ دے اور عقل سوال اٹھانے سے انکار کر دے۔ یہ آواز ہمیشہ موجود رہتی تھی، مگر اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا تھا، خاص طور پر وہ یقین جو اس نے خود کے بارے میں بنا رکھے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس آواز تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہنچ کر انسان وہ نہیں رہتا جو وہ خود کو سمجھتا آیا ہو۔ وہ شخص جس کی کہانی ہے ہمیشہ سنجیدہ رہا تھا۔ بچپن سے ہی اسے سکھایا گیا تھا کہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر لمحہ پرچہ ہے۔ اس نے اس سبق کو دل سے مانا۔ اس کی باتوں میں نرمی کم اور درستگی زیادہ تھی۔ وہ لوگوں کو کبھی برا نہیں کہتا تھا، مگر ان کی باتوں میں چھپی کمزوری فوراً پہچان لیتا تھا۔ وہ خود پر بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اس کے لیے عبادت سکون نہیں تھی بلکہ ذمہ داری تھی۔ وہ ہر دن خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا اور ہر رات اس احساس کے ساتھ سوتا کہ ابھی کافی نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ اس کے اندر ایک عجیب سی تھکن جمع ہونے لگی۔ یہ جسمانی نہیں تھی نہ ذہنی، یہ وہ تھکن تھی جو اس انسان کو ہوتی ہے جو ہر لمحہ خود کو سنبھالے رکھتا ہے۔ وہ ہنستا تو تھا، مگر ہنسی کے بعد فوراً یہ سوچ آ جاتی کہ کہیں یہ ہنسی فضول تو نہیں تھی۔ وہ دعا مانگتا، مگر دعا کے بعد فوراً حساب لگانے لگتا کہ کیا اس نے صحیح الفاظ استعمال کیے یا نہیں۔ اس کا دل عبادت کے بعد بھی خالی رہتا، جیسے کسی نے کنواں تو کھود دیا ہو مگر پانی آنے کی اجازت نہ دی ہو۔ ایک رات جب نیند اس سے روٹ چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ دیوار پر کوئی تصویر نہیں تھی، مگر اسے لگا جیسے دیوار اس کی طرف دیکھ رہی ہو۔ اسی لمحے اس کے اندر ایک خیال آیا، خیال نہیں، سوال بھی نہیں، بس ایک خاموش سا احساس کہ شاید وہ سب کچھ الٹا کر رہا ہے۔ شاید وہ جس آواز کو سننا چاہتا ہے وہ اس شور میں دب گئی ہے جو وہ خود پیدا کرتا رہا ہے۔ اگلے دن وہ بغیر کسی خاص منصوبے کے شہر سے باہر نکل گیا۔ نہ یہ نیت تھی کہ کہیں پہنچنا ہے، نہ یہ کہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس نے پہلی بار خود کو اجازت دی کہ وہ نہ جانے۔ یہ اجازت اس کے لیے سب سے مشکل تھی۔ راستے میں درخت آئے، کھیت آئے، خاموش پگڈنڈیاں آئیں، مگر اس کے اندر جو شور تھا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سوال، خیال، یادیں، سب، مگر وہ چلتا رہا جیسے اب رکنا بھی ایک طرح کی ضد ہو۔ آخرکار وہ ایک کھلے میدان میں پہنچا جہاں زمین ہموار تھی اور آسمان بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں نہ کوئی مزار تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی خاص منظر۔ عام سی جگہ تھی، مگر اس کی عامیت میں ایک عجیب سا وزن تھا۔ اس نے وہاں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، نہ دعا کرنے کے لیے، نہ سوچنے کے لیے، بس بیٹھنے کے لیے۔ شروع میں اس کا دل بے چین رہا۔ خیالات بار بار اٹھتے، اسے یاد دلاتے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے، کہ اسے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے، مگر اس نے پہلی بار ان خیالات کا جواب نہیں دیا۔ وقت آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ سانسوں کی آواز واضح ہونے لگی، ہوا کا لمس الگ محسوس ہونے لگا۔ اسی لمحے اس نے وہ آواز سنی، آیوں کہیے، محسوس کی۔ یہ آواز کسی جملے میں نہیں تھی، کسی حکم میں نہیں تھی، یہ بس ایک یقین تھا کہ جو کچھ وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کہیں باہر نہیں ہے۔ یہ آواز اسے بتا رہی تھی کہ رب کو پانے کا مطلب خود کو کھو دینا نہیں، بلکہ خود کی گرفت کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لمحے اس کے اندر کچھ نرم ہو گیا۔ وہ رویا نہیں، مگر آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ نمی غم کی نہیں تھی بلکہ راحت کی تھی، جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے وہ بوجھ ہٹا دیا ہو جو وہ برسوں سے خود اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ساری عبادت، ساری کوششیں غلط نہیں تھیں، مگر وہ مکمل بھی نہیں تھیں۔ وہ سب ایک دروازے تک لانے کے لیے تھیں، دروازے کو کھولنے کے لیے نہیں۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھا رہا، نہ اسے وقت کا احساس تھا، نہ واپسی کی جلدی۔ جب وہ اٹھا تو اس کے قدم ہلکے تھے۔ وہی شخص تھا، مگر ویسا نہیں۔ اب اس کے اندر وہ ضد نہیں تھی کہ اسے سب سمجھنا ہے۔ اب وہ یہ مان چکا تھا کہ کچھ چیزیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، سمجھی نہیں جاتی۔ شہر واپس آ کر بھی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ لوگ ویسے ہی تھے، مصروف سوالوں میں الجھے ہوئے، مگر اب وہ ان میں خود کو دیکھتا تھا اور انہیں خود میں۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تو اس کے لفظوں میں خاموشی شامل ہوتی۔ وہ اب بھی عبادت کرتا تھا، مگر اب عبادت اس پر بوجھ نہیں تھی۔ اب وہ دعا میں کچھ ثابت نہیں کرتا تھا، بس حاضر ہو جاتا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ آواز جو خاموشی سے پہلے آتی ہے ہمیشہ موجود رہتی ہے،
مسئلہ یہ نہیں کہ وہ سنائی نہیں دیتی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے سننے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اسے سننے کا مطلب ہے خود کو چھوڑ دینا، اور خود کو چھوڑ دینا سب سے بڑی ہمت مانگتا ہے، اور یہی تصوف ہے، نہ زیادہ جاننا، نہ کم ہونا، بس اتنا خالی ہو جانا کہ جو ہمیشہ سے ہے وہ خود بول پڑے۔